السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 و 4 کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ ترجمہ: وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت کے ان حصوں میں متقی لوگوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز و صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا ہے۔ اور غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدیہی طور پر عقل سے معلوم نہ کر سکیں۔ اور غیب کی دو قسمیں ہیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی علم غیب مراد ہے، یعنی غیر اللہ کو جو علم میں غیب نہیں ہوتا وہ یہ والا علم غیب نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، مطلب بغیر کسی کے دیے، بغیر کسی کے سکھائے، بغیر کسی کے عطا کیے اللہ تعالیٰ کو بذات خود علم غیب ہے اور صاحب علم غیب ہے، لیکن جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہے، جیسے اللہ تعالی کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ تعالی کے بتانے سے معلوم ہے۔ اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے وہاں اللہ تعالی کے بتانے ہی سے ہوتا ہے، یعنی کہ جو اگر انبیاء کرام کے لیے علم غیب کو ثابت کرتا ہے کہ انبیاء کرام کو علم غیب ہے یا اولیاء کرام کو انبیاء کرام کے وسیلے سے ہے، تو وہ علم ذاتی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ نے جتنا عطا کیا، جتنے غیب کے پردے کھولے وہاں تک ہی علم غیب عطا ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کسی کے دیے، بغیر کسی سے لیے، ذاتی طور پر کل علم غیب حاصل ہے۔ متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھی جائے، نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے،
اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے، جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں نماز کے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہری و باطنی حالت کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو جائے۔ اب ہم دو حدیثیں بھی نماز کی برکت اور فضائل کے بارے میں سنتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد خوشبودار ہے، جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اسی طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرے اور کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں 2 رکعت خالی نماز جو اچھے انداز میں پڑھی جائے اس کی ماشاءاللہ برکتیں دیکھیں کہ اللہ کی رحمتیں دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جنت واجب ہو جاتی ہے اس مسلمان پر، اور جب جنت واجب ہو جائے گی تو انشاءاللہ جنت میں وہ مسلمان اللہ کی رحمت سے داخل بھی ہوگا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور پچھلی آسمانی کتابوں پر انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان لائے اور قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا مکلف پر فرض ہے، یعنی مسلمان پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی، البتہ ان کے جو احکامات ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہذا اس پر ایمان لانا تو ہمارے لیے ضروری ہے، مگر عمل یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں، یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمائے ان سب پر اجمالاً ایمان لانا فرض عین ہے، یعنی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی اور ان میں سے جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن پاک پر بھی ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیلات جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض نہیں جب تک کہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ یعنی اس آیات میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لاتے ہیں، مطلب ایمان لانے کے اندر کتابوں پہ ایمان لاتے ہیں، انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان صرف حضور علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، لاتے ہیں ایمان نبی علیہ السلام پہ، نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کرام جو گزرے اور ان کے جو معاملات جو ہماری شریعت کے حساب سے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جو کہ ہماری شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب پچھلی کتابوں میں بہت سی اچھی اخلاقیات کی باتیں بیان ہوئی ہیں، انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں، تو ان کو سن کر اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، مگر جو قرآن وقت میں جو ہماری شریعت ہے، شریعت
اور اسلامی طریقے پر ہم قرآن پاک پر ہی عمل کریں گے۔ متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ سب پر ایسا یقین رکھتے ہیں کہ اس میں انہیں ذرہ بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں، اور خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم جنت میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھا جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 میں۔ یعنی یہودی بولتے ہیں کہ اگر عقیدہ ہے کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو بس تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سیدھا جنت میں چلے جائیں گے۔ اور یہودی اور عیسائی دونوں ہی عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں جنت میں۔ تو یہ عقیدے جو ہیں وہ متقیوں کے اور نیک لوگوں کے نہیں ہوتے، بلکہ جو پھٹک جاتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، ان لوگوں کے عقیدے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جنم لیتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے آج سورہ بقرہ کی تیسری اور چوتھی آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سنی، جس میں غیب کے بارے میں، نماز کے بارے میں اور کتابوں پر اور انبیاء کرام پر ایمان لانے کے بارے میں ذکر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ میں اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہت آسان ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دوسرے مسلمانوں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی سن کر اس قرآن پاک کی برکتیں حاصل کر سکیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی حدیث، قرآن اور اسلامی وظائف اور دیگر چیزیں چینل پر اپلوڈ کی جائیں تو وہ آپ تک بآسانی جلد پہنچ سکیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔